بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سارا جو گفتگو کا سلسلہ ہوگا وہ ہوگا قرآن پہ، اللہ کے پاک کلام پہ اور سورۃ فاتحہ۔ دیکھیں، دنیا میں یعنی کہ ہر جو کتاب بنائی جاتی ہے کسی بھی سلیبس کے، تو اس کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے، جیسے دین کے بارے میں دینیات ہوتی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ایسے یعنی کہ نام رکھے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی یعنی کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اور وہ یعنی کہ دنیا کے علوم کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کتابوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک بھیجنے والا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور جس کے یعنی کہ سینے پہ آئی وہ ہمارے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ تو انسانیت میں سب سے وہ افضل ہے، یعنی کہ اللہ کے بعد اللہ نے انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب کو رکھا۔ تو وہ اللہ ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ تو قرآن پاک، قرآن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی کہ زیادہ پڑھی جانے والی۔ تو زیادہ پڑھی جانے والی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں، آسمانوں پہ بھی۔ وہ کتاب جو آسمانوں اور زمین پہ زیادہ پڑھی جانے والی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن۔ تو اس کی مثال دنیا کی کتابوں سے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ چلے بھائی، ہمیں دیکھیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، مچھر کی، مکھی کی، چھوٹی چھوٹی۔ تو وہ اس وقت جو مشرک تھے، مکہ کے کافر تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ نے کیا مکھی، مچھر، یہ وہ۔ تو صرف یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے۔ ابھی دیکھیں نا، جب پہلی کلاس میں بچہ جاتا ہے تو اس کو پہلے دن ہی ٹیچر کہے ہاں جی فزکس یہ ہوتی ہے، کیمسٹری یہ ہوتی ہے، میتھ یہ ہوتا ہے، تو وہ بیچارے کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کو تو الف بے سے شروع کرے گا نا ٹیچر، اور الف کے ساتھ بھی یعنی کہ کبھی بولے گا یہ دیکھو یہ کیا ہے، انار ہے، تو الف انار ہوتا ہے، بے بکری ہوتی ہے، یعنی ایسے۔ تو اللہ نے کیونکہ مکہ کے جاہل جو تھے، یا اس کے بعد کائنات میں سب انسان جو ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل ہوں۔ یعنی کہ بڑا بھی جو عالم ہوگا نا، بڑا جس کے پاس علم ہوگا، وہ بھی کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس بھی دین کا یہی سمجھ لو وہ بھی الف بے ہی ہے، کیونکہ دین تو ایک سمندر بھی کیا ہے، اللہ کہتا ہے نا کتنے اور 7 سمندر بنا لو، اس میں سے یعنی کہ اس کے پانی کو سیاہی بنا لو، جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، پھر بھی میرا یعنی کہ میرا کلام جو ہے نا وہ ختم نہیں، پورا نہیں ہوگا تھا آپ لوگوں سے۔ یعنی کہ اللہ کی باتیں جو ہے نا وہ نہیں پوری ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ کائنات کا خالق ہے یار، وہ بنانے والا ہر چیز کا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی تھا، وہ اس وقت بھی اللہ ہی تھا۔ تو جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ ہی رہے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب جس کا یہ سارا سلسلہ ہے اس کے بارے میں تو آپ کتنا بھی کہیں، کتنا بھی لکھتے جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کے ذریعے یہ ان کے سینے پہ قرآن پاک اتارا، تو دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اللہ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو رکھا۔ یعنی کہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وحی نازل ہوئی، مکمل یہ پہلی سورۃ فاتحہ۔ تو اگر دیکھیں سورۃ فاتحہ کا جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، با ترجمہ پڑھتا ہے یا سنتا بھی ہے ترجمہ اس کا، تو اس کو
اس کا مطلب تو آتا ہے. تو اس کو اللہ نے یعنی کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا کیا ہے؟ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ سے مانگنے کا. پھر تیسرا کیا ہے کہ کن چیزوں کن یعنی کہ لوگوں سے ہمیں اللہ بچانا. تو یعنی کہ یہ 3 چیزیں اللہ نے رکھی. پہلی اللہ کی تعریف، پھر اس کے مانگنے کا طریقہ، پھر بچنے کا طریقہ. تو یہ قرآن پاک کا اصل میں خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ. اگر آپ پورا قرآن پاک صحیح توجہ سے پڑھیں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک اگر قرآن پاک آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، وہ بھی ترجمے کے ساتھ بڑا سمجھ کر، کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے کہا، اللہ کی یعنی کہ تعریف کرنے کے بعد اللہ سے مانگا، تو اللہ کو سے مانگا اور کہا کہ اے اللہ ہمیں ان 2 سے بچانا. پہلے تو سیدھا راستہ مانگا، تو پھر یعنی کہ کہا کہ ان 2 جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے، ان دونوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنی راہ سیدھی راہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے یہ مانگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب یہ لاسٹ پہ گئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے کو یعنی کہ وہ چیز دے دیتا ہوں کہ اگر تو اس پہ عمل کرے گا تو تو سیدھے راستے پہ بھی آ جائے گا اور گمراہوں سے بچ بھی جائے گا، اور جن پہ میرے غضب ہوا ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا. تو اللہ نے قرآن پاک پورا انسان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لو، کیونکہ تو نے مانگا صراط مستقیم، تو اس کو پڑھ لو، اس میں آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا کہ کس کس طریقے سے کن کن لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے تو آپ کو صراط مستقیم ملے گا، اور کن کن پہ میرا غضب ہوا اور کون کون بھٹک گئے تھے ان کے بھی میں آپ کے سامنے قصے بھی رکھ دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک سورۃ فاتحہ کی تشریح میں رکھ دیا کہ یہ لے، یہ تو نے میرے سے مانگا، میں نے تیرے کو دے دیا. ابھی یعنی کہ یہ قرآن پاک کو آپ کو پڑھنا ہے. جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ نے اس کی یعنی کہ آپ کو قرآن پاک جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے یعنی کہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر میرے انعام ہوئے اور کس طریقے سے کیوں ان پہ انعام ہوئے. تو وہ قرآن پاک میں اس کی تشریح آئے گی. تو جب آپ بولیں گے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو غیر المغضوب یعنی کہ ان کے بارے میں اور بٹکے ہوئے جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ پھر پورے آپ کے سامنے قصے رکھے گا قرآن پاک میں کہ دیکھیں جو جن پہ میرا عذاب ہوا میں نے پھر کیسے عذاب کیا، جو بھٹک گئے ان کو میں نے کیا سزا دی. تو یعنی کہ ایک پورا قرآن پاک اگر آپ پڑھیں، پہلے تو آپ کا دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ بینگ اے مسلم، آپ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. جو نان مسلم ہیں جن کو آپ کافر کہتے ہو یا مشرک کہتے ہو، وہ بھی آپ سے زیادہ اس کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن اس کتاب کو لازم پڑھتے ہیں. انہوں نے ان کی یعنی کہ ترجمے پڑھتے ہیں، جو انگریز ہیں وہ انگلش میں پڑھتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں
اس میں غور کرتے ہیں ہم تو، یعنی کہ پڑھنا تو درکنار، گھروں میں ہم نے اس کو یعنی کہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ غلاف میں رکھنے والی چیز نہیں، یہ دلوں میں رکھنے والی چیز ہے، یہ زبانوں پہ آنے والی چیز ہے، یہ آنکھوں کے سامنے رہنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے کہ غلاف کیا اور الماری میں رکھ دیا، یا اس کو لکڑی کی وہ ریل بنی ہوتی ہے اس کے اندر رکھ دیا، جب بچی یعنی کہ اس کی شادی ہوتی ہے تو اس دن اس کے سر پہ رکھ دیا کہ بھائی یہ قرآن کے سائے میں جا رہی۔ بھائی اس کو پہلے ساری زندگی کی تو آپ نے اس قرآن کو دکھایا نہیں، اس کو سکھایا نہیں، اور جب اس کی شادی ہو رہی ہے اس دن وہ یعنی کہ گھر سے جا رہی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دیتے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ اس دن قرآن یاد آ گیا۔ ابھی دیکھو نا مسلمانوں کا حال کیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک ہم نے کیا رکھا ہوا مردوں پہ پڑھنے کے لیے۔ کوئی مر جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ مرا تو اس کے لیے اتنے 100 قرآن پاک پڑھی، اتنے 100 سورہ یاسین پڑھے، اتنے کلمے پڑھے۔ وہ یار یہ تو زندہ کے لیے ہے، وہ تو بیچارہ مر گیا، اس نے تو جو کیا اس کے اعمال تو اس کے ساتھ چلے گئے۔ ابھی تمہارا پڑھنا کیا مقصد ہے؟ تم پڑھو اپنے لیے، اس نے تو پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ آپ کا کام ہے آپ پڑھو، آپ دیکھو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو جن کو تو آپ بولتے ہو نا نن مسلم کافر، یہ آپ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ میں دبئی میں بینک میں تھا، بینک مینیجر تھا، تو میرے ساتھ ایک دوسرا مینیجر تھا، وہ ہندو تھا۔ تو ایک دن میرا ایک اور پاکستانی مسلمان وہ آیا مینیجر، تو اس نے کوئی اس ہندو کے ساتھ نا اسلام پہ بات کی، دین پہ بات کی۔ اس نے بولا چھوڑ یار، تیرے سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو کیونکہ میرے تو وہ ساتھ بیٹھتا تھا، ہم دونوں تو اکٹھے بیٹھتے تھے تو باتیں ہوتی رہتی تھی، تو وہ قرآن پاک کے کئی چیزیں، کئی باتیں جو ہے وہ میرے سے شیئر کرتا تھا، ہندو کہ قرآن۔ ایک دن میں نے اس کو ویسے ہی پوچھا، میں نے پوچھا یار یہ یعنی کہ آپ اپنے مردوں کو جلاتے کیوں؟ تو مجھے بولتا ہے چوہے صاحب سچ پوچھیں تو اس لیے ہم جلاتے ہیں کیونکہ آپ کی کتاب قرآن پاک کہتی ہے کہ ہمارے لیے آگے جہنم میں جو ایک آگ ہے، تو ہم اپنے مردے کو یہاں ہی آگ میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ابھی تو آگ ہی شروع ہو گئی ہے، یہاں سے آگ میں جا، ابھی تو آگے آگ ہی چلنی ہے۔ تو دیکھیں ایک ہندو، اس کو پتہ ہے قرآن پاک میں کیا ہے، تو مسلمان کو نہیں پتہ۔ یعنی کہ مسلمان تو کہتا ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے، چوم لیں گے، بس کام ختم ہو جائے گا، یا کسی مزار پہ کوئی چڑھاوا چڑھا دیں گے، یا کسی ملنگ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ چوم لیں گے، اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، جی میں تو بخشا گیا۔ تو یہ کام نہیں آئیں گے، کام آپ کے صرف اور صرف اعمال آئیں گے۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو، یعنی کہ اللہ تو ناانصافی کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے کہ آپ ذرہ پر بھی جو آپ کی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی روز محشر کی طرف۔ تو سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھو، اور پھر قرآن پاک کو غور سے پڑھو، پھر دیکھو کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی تشریح کی ہوئی ہے کہ تو نے مانگا میں نے تیرے کو دیا، اب تیرا کام ہے، میں نے تیرے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ سیدھا راستہ کیا ہے، مغضوب کون ہے، بھٹکے ہوئے کون ہیں، ان کا میں نے حشر کیا آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو ان کا نقش قدم جو ہے وہ شیطان کا رستہ ہے۔ جن پہ میرا عذاب ہوا، جو بھٹک گئے، ان کے رستہ جو ہے نا وہ شیطان کا رستہ ہے، کیونکہ شیطان واحد ایک چیز ہے جو اللہ کے رستے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تو پہلے دن جب سجدہ نہ کیا
تو اللہ نے اس کو بولا مردود ہو جا، یعنی کہ دفع ہو جا، تو رد ہو گیا۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے میرے رب، وہ بھی مانتا ہے کہ ہے تو میرا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے، ابھی مجھے رد تو کر دیا، تو ابھی میں یہ جس کے لیے آپ نے بولا کہ سجدہ کرو میں نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے مردود کر دیا، تو اب میں اس کی جو اولاد ہے اس کو میں دیکھوں گا وہ تیری راستے پہ کتنا چلتا ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے ہی نہیں، آپ اپنے دین کو سیکھیں گے ہی نہیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ پھر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کی تشریح آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت جس کو حدیث کہتے ہیں، پھر اس کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی سورۃ فاتحہ کی تشریح قرآن پاک میں آ گئی، قرآن پاک کا سارا سلسلہ جو ہے نا وہ حدیث میں آ گیا، یعنی کہ اس کی قرآن پاک کی جو تفصیل ہے وہ حدیث میں آ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو اللہ نے قرآن پاک میں ان کو کہا، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا، ہمارے سامنے رکھا کہ یہ دین ہے۔ دیکھیں باقی جتنی بھی قومیں ہیں آپ کے ابھی تو آپ کے سامنے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی، باقی تو اہل کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کا دیکھو نا، ان کے پیغمبروں کی ان کے سامنے کوئی سنت نہیں ہے، تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے تو پورے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی پوری ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے حدیث کی شکل میں، تو ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن پاک کا تفصیل وہ ہمیں حدیث سے مل جائے گی کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سمجھ، لیکن کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جس پہ آپ اٹک جائیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، تو اس کے لیے آپ کو یعنی کہ عالموں کے پاس بھی جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ان کے پاس نہیں، اگر کسی چیز پہ آپ اٹک جاتے ہیں تو کسی عالم دین، لیکن عالم دین یعنی کہ ایسے ویسے آدمی کے پاس نہیں جاؤ، وہ کیونکہ اگر اس نے آپ کو غلط بتا دیا تو آپ بھٹک جائیں گے، تو کسی صحیح یعنی کہ عالم دین کے پاس جاؤ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یعنی کہ سمجھائیں گے۔ کئی چیزیں آتی ہیں، دیکھو نا، میں دبئی میں ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی دیر درس لیا، اب یہاں امریکہ میں بھی لے رہے ہیں، تو پھر بھی بڑی چیزیں آتی ہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا بات ترجمہ کافی ٹائم میں نے پڑھا، تشریح سے، تفسیر سے، ابھی بھی یعنی کہ چل رہا ہے۔ میں قرآن پاک کو یعنی کہ بڑے غور سے یعنی کہ پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اور میں نے دیکھا پھر بھی کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کے لیے پھر تھوڑا سوچنا بھی پڑتا ہے، اور اگر کوئی یعنی کہ جاننے والا ہو تو اس سے پوچھنا بھی پڑتا ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ کا ایک ایسا کلام ہے، یہ قرآن پاک یہ عام چیز نہیں ہے، عام کتاب نہیں ہے، اس میں اللہ نے پوری کائنات کا مطلب یہ نہیں ہے یہ دنیا، جو بھی اس وقت موجود ہے آسمانوں میں، زمین پہ، یعنی کہ اللہ نے جو کچھ اس وقت تک رکھا ہے وہ سارا قرآن پاک میں ہے، قیامت تک جو کچھ آئے گا وہ سارا قرآن پاک میں، آج سے پہلے جو گزر گیا وہ سارا قرآن پاک میں ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک اللہ نے ایک ایسی پاک کتاب ہمارے سامنے رکھ دی ہے جس میں جب سے کائنات اللہ نے شروع کی اور جب ختم ہوگی اس کے آگے کیا ہوگا، اللہ نے اس کتاب میں سب کچھ رکھ دیا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، اور پھر ہو بہو وہی ہے جو 1400 سال 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل پہ نازل ہوئی، وہی کی شکل میں آئی، بالکل ہو بہو ہمارے سامنے وہی ہے۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے لگاؤ نہیں رکھتے. یعنی کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ بھائی جب ہم جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا انہوں نے عزت پائی، تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل ہو گئے. آج دیکھو نا مسلمانوں کی ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے دین پہ نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، غیروں سے ابھی ہمیں کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم پھر، اور میں حیران ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں سن رہا تھا میاں نواز شریف صاحب وہ کہہ رہے تھے، یعنی کہ وہ جب وزیر اعظم تھے نا تو وہ گئے نا یہاں مندر میں ایک میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اسی کی ہم بھی پوجا کرتے ہیں. وہی یعنی کہ حالانکہ دیکھو الکافرون صورت اگر پڑھو تو اس میں اس کا ترجمہ دیکھو، میاں صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو کہ جس کو تم پوجتے ہو ان کو میں پوجنے والا نہیں ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو یعنی کہ تم رب کہتے ہو ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ نہیں، وہ تو ہندوؤں کی عبادت کرتے ہیں. وہ اگر اللہ کی عبادت کر لیں تو پھر تو ہمارے میں اور ان میں فرق ہی کون ہے. اگر اللہ کو وہ رب مان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے جذبات میں آ کر یہ سیاسی ہوتے تو ان کے سیاسی بیان ہے، بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بیان ہے، لیکن ایک مسلمان کی زبان سے ایسا لفظ جو ہے نا یہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ کفریہ لفظ ہوتے ہیں. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ جب بچے کا نام رکھو تو شرکیہ نام نہیں رکھو، حالانکہ نام ہے نا. دیکھو نا ہمارے پٹھان بھائی ہیں، تو میں دبئی میں تھا تو ایک کا میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، یہ مونگ پھلی. میں نے بولا یہ کیا، مونگ پھلی خان، حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں. ایک کا میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، ملتان شاہ. میں نے بولا اس کا ملتان شاہ کیوں، کہتے ہیں یہ ملتان میں پیدا ہوا تھا، اس وقت میں وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا، یہ ملتان میں پیدا ہوا، میں نے اس کا نام ملتان شاہ رکھ دیا. نہیں، یعنی کہ نام رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بولا کہ جس کا مطلب جو ہے نا وہ بڑا پیارا ہو. تو کہنے کا مطلب ہے حالانکہ نام ہوتا ہے نا کوئی نہیں، کام اصل تو اس کے اعمال ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، ملتان شاہ کے اعمال کیسے ہیں، مونگ پھلی کے کیسے ہیں. تو لیکن دیکھو اگر اعمال صحیح ہو گئے تو سارا سلسلہ صحیح ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اعمال کے لیے سب سے پہلے چیز ہے ایمان. پہلے تو ایمان ہونا چاہیے نا، توحید اور رسالت ان دونوں پہ ایمان ہونا چاہیے نا. جب آپ کا ایمان ہوگا تو پھر آگے سلسلہ چلے گا. ابھی دیکھو میں حیران ہوا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اس میں اللہ نے صاف کہا کہ یہ جو ہیں یعنی کہ کافر، یہ جو کچھ یہاں اچھا کریں گے میں ان کو بدلہ یہاں دوں گا. کیوں؟ آگے ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے. تو ابھی دیکھ لو اس وقت پوری دنیا میں کون چھائے ہوئے ہیں، وہی چھائے ہوئے ہیں نا. وہ سپر پاور بھی وہ ہے، معیشت بھی ان کی اچھی ہے ہر لحاظ میں. ان کے ملکوں میں یہاں دیکھو ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں انہوں نے وہ جو ہے نا اپنا حکومت کا یعنی کہ جو فرض ہوتا ہے ریاست کا، روٹی کپڑا مکان، وہ یہ لوگ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے. ہم تو روٹی کپڑا مکان چھین لیتے ہیں نا، یہ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا بھائی انسان تو یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ بھی اس کی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق. تو اس لیے اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے. دنیا میں یہ سپر پاور بھی ہے، ان کی معیشت بھی اچھی ہے، ان کے سلسلے بھی اچھے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ بھی بڑے اچھے ہیں، ان کا ہر کام اچھا ہے. کیوں؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو دیکھو ہمارے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اچھا کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. تو ہم اچھا کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ ہمیں ابھی دیکھو نا
پوری دنیا میں جو برائیاں ہیں وہ اکٹھی کر لو، ایک پاکستان میں وہ سب آپ کو ملیں گی۔ کیوں بھائی؟ پاکستان تو ایک مسلمان ملک ہے جس میں تقریباً 99% مسلمان ہیں، تو وہاں کیوں بھائی؟ یہاں امریکہ میں ہم 1% ہیں، تو یہاں آپ کو ملاوٹ والی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ پاکستان میں آپ کو اصلی چیز ہی کوئی نہیں، خالص کوئی چیز ملے گی نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہاں تو 99% مسلمان ہیں، یہاں تو 1% مسلمان ہیں، تو یہاں ہر چیز خالص ملے گی، وہاں ہر چیز 2 نمبر ملے گی، ملاوٹ والی ملے گی۔ کیوں بھائی؟ یہ کیسا مسلمان ملک ہے جہاں یعنی کہ اچھا پھر دیکھو پوری دنیا میں اتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا جتنا پاکستان میں، پوری دنیا میں اتنے فراڈ نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں، وعدہ خلافی پاکستان میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صاف کہا کہ جو جھوٹا ہے، جو وعدہ خلاف ہے، جو یعنی کہ ایسے کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر پاکستانیوں آپ کو تو سوچنا پڑے گا کہ آپ کس میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ کون کس میں سے ہوں گے بھائی؟ یعنی کہ مجھے بتاؤ نا، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، کوئی ایک چیز بھی خالص نہیں۔ ابھی تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انسان بھی خالص نہیں ہے، یعنی کہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، اس قرآن پاک سے ہم بہت دور ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آخری خطبہ، حج کا آخری خطبہ جو دیا اس میں انہوں نے پتہ کیا کہا کہ میں آپ کے درمیان میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تو وہ ہے اللہ کا کلام۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک اور چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو آپ پکڑ لو گے تو آپ گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہوگی میری سنت۔ تو کدھر ہے یار؟ پاکستان کو 76 سال ہو گئے بنے ہوئے، بنایا تو آپ نے اسلام کے نام پہ تھا، اسلام کہاں ہے؟ کس نے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ کتنی حکومتیں بنی، کتنے لوگوں نے دعوے کیے کہ ہمیں بھائی ووٹ دو تو ہم یعنی کہ آپ کے لیے وہ دین لائیں گے، لائے تو نہیں آج تک کوئی۔ کیوں؟ یہ سارے وہی ہیں تماش بین۔ ووٹ لینے کے لیے آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا، اس کے بعد یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے یہ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں۔ لیکن آپ بھی وہ پاگل یعنی کہ قوم بنی ہوئی ہے، نعرے آپ بھی ان کے مارتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو بریانی کا ڈبہ مل جاتا، پھر ان کے ڈیروں پہ آپ کو جلیبیاں مل جاتی ہیں، تصویریں بنا لیتے ہو۔ یہ فیس بک بھری ہوئی ہے، کوئی کسی کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کسی کے یار کچھ وہ کیا خواجہ آصف نے کیا کہا تھا اسمبلی میں، پھر اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اور مسلمان کا کیا کام ہے کہ ہم کسی پہ ڈپینڈ کریں؟ بندے پہ ہمیں کیا ضرورت ہے ڈپینڈ کریں؟ اللہ پہ ڈپینڈ کرو یار، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ دیکھو کوئی کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا ہے بیٹے پوری دنیا اگر مل کے تیرے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اگر پوری دنیا مل کے تیرے کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو پھر آپ ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کی گاڑیوں کے اوپر لیٹتے ہو، پھول پھینکتے ہو، کیا ملے گا؟ وہی وقت جو ہے، وہی جتنا ٹائم آپ ان کے یعنی کہ ڈیروں پہ جا کر یہ ان کے پیچھے لگ کے ان کی کمپین میں ضائع کرتے ہو، اللہ اللہ کرو آپ کی یہ دنیا بھی بہتر، آگے والی دنیا بھی بہتر۔ کن کاموں میں لگے ہوئے ہو پوری دنیا؟ یہ دیکھو امریکہ میں ابھی الیکشن پھر ہو رہے ہیں، کوئی کمپین نہیں ہے، جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے وہ ڈور ٹو ڈور جائے، وہ آتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں کہ بھائی میں یہ سینٹ کے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اسمبلی کا لڑ رہا ہوں، میں یہ ہوں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، میرا تو وہ آتے ہیں ڈور ٹو ڈور آتے ہیں، بڑے ہوں گے تو 3 یا 4 آدمی ہوں گے بس،
اس سے زیادہ نہیں. اگر انہوں نے کسی پاکستانی کو ملنا ہے تو وہ ساتھ کوئی پاکستانی لیڈی یا پاکستانی مرد لے آئیں گے. اگر بنگالی کو ملنا ہے تو وہ ان کا کوئی باقی وہ 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے گاڑی میں. یہ کمپین ہے. کوئی بینر نہیں لگے ہوئے, کوئی نعرے نہیں, کوئی جھنڈیاں نہیں. پاگل ہو گئی یہ پاکستانی دنیا. الیکشن ہوتا ہے, جو ہوتا ہے پتہ نہیں, سارا کچھ ان کے گھروں میں آ گیا. کیوں؟ آپ نے ووٹ بیچنا ہے, وہ 1000 آپ کو روپیہ ملنا ہے, ان کے لیے نعرے مارنے ہیں تو بریانی کا 1 ڈبہ ملنا ہے. یعنی کہ یہ قوم ہے. قوم بنو یار, دین کے لیے اتنی محنت کرو نا, تو دیکھو اللہ کیسے آپ کو نوازے گا. دین کے بارے میں آپ کچھ نہیں کرو گے, باتیں بڑی کرو گے. وہ سیاست پہ تو آپ سارا دن لیکچر دو گے, اور دین کے بارے میں پوچھو تو میں حیران ہوا کہ ایک کراچی میں ایسے ہی کوئی جلسہ ہو رہا تھا, تو وہ بڑے یعنی کہ تقریریں یہ وہ کر رہا تھا. تو ایک یعنی کہ نن مسلم اٹھا, عیسائی اٹھا, تو اس نے بولا کہ یار چل ہے تو مسلمان, مجھے نہیں پتہ, میں نے ایسے ہی سنا ہے, آپ مجھے اپنے جو 4 امام ہیں ان کے نام ہی بتا دو. تو وہ اس کا منہ کھلا رہ گیا. کیوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں امام ہے کون. اس نے اچھا کیا, اس نے یہ اگر وہ اس سے سوال کرتا کسی ایک اللہ کے صحابی کا نام بتا دو, ہو سکتا ہے اس کو وہ بھی نہ آتا ہے. تو میں حیران ہوا. ایک یعنی کہ اس وقت یہ ضیاء نے رکھا تھا کہ بھائی ان کے انٹرویو لو, یہ جو ناظم وغیرہ ان کے دین پہ انٹرویو ہوتے تھے. تو ایک ناظم سے پوچھا کہ بھائی بہن اور بیوی کے حقوق میں کیا فرق ہے؟ اس نے بولا کوئی فرق نہیں, اندازہ لگا لو. اور ایک اس نے ناظم سے پوچھا کہ بھائی جنازے میں کتنے سجدے ہیں؟ اس نے بولا 4. یہ تو حال ہے ہمارا. یہ ابھی میں یعنی کہ سن رہا تھا, ایک یعنی بیوروکریٹ بڑا اعلیٰ پوزیشن پہ, اس کا باپ فوت ہوا. تو جب ایسے لوگ کہ باپ یا کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر تو پتہ ہے نا آپ کو لائنیں لگ جاتی ہیں, ہر آدمی حاضری لگواتا ہے. تو وہ بڑا جنازہ تھا, تو وہ اپنے باپ کی یعنی کہ باڈی کے سامنے پیچھے کھڑا تھا, آگے امام تھا. تو ہمارے ہر جگہ پہ تو جنازگاہ نہیں بنی ہوئی نا کہ نیچے کارپیٹ بچھے ہوں, تو یہ وہ تو زیادہ کچی ہوتی ہیں. تو وہ پبلک زیادہ تھی تو لوگوں نے بولا چلو گراؤنڈ میں رکھ لو. انہوں نے گراؤنڈ میں رکھ لیا. تو وہ جناب اس نے جیب سے رومال نکالا, وہ آگے یعنی کہ رکھا. تو کسی نے پوچھا صاحب یہ رومال کیوں آپ نے رکھا؟ بولتا سجدے کرتے ہوئے پھر مٹی ہے نا. دیکھے بیوروکریٹ ہیں, بڑی اچھی پوزیشن والا, اس کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی جنازے میں تو سجدہ ہوتا ہی نہیں. یہ حال ہے ہمارا. تو دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں, سب دین سیکھو, اور دین میں سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہوگا, اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ کو کیا کہتا ہے. تو جیسے میں نے بولا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ احسان کیا کہ ہمیں جو پیغمبر دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی اللہ نے سنت قائم رکھی جو قیامت تک رہے گی. یہ بہت بڑا احسان ہے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. پھر اس کے بعد بڑے لوگ یعنی کہ صحابہ نے کام کیا, پھر اس کے تابعین یعنی کہ پھر چلتا رہا ابھی تک اور قیامت تک چلے گا. پھر ان لوگوں نے بڑی محنت کی دین کو آگے لانے کے پھیلانے کے لیے. دیکھیں نا آج مجھے کیا پتہ یعنی کہ یہ قرآن پاک کیسے میرے ہاتھ میں آیا, یہ حدیث میرے ہاتھ میں کیسے آئی, کہاں سے چلی, یعنی کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے آج میرے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ ہر دور میں وہ لوگ پیدا کرتا ہے, بھیجتا ہے, یعنی کہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم قرآن پاک کی اشاعت کرو, حدیث کی اشاعت کرو. تو وہ لوگ کرتے ہیں. ابھی تو حکومتیں بھی کرتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پہلے دین سیکھو. جب آپ دین سیکھو گے, اللہ کے قرآن دین کے
خاص کر قرآن پاک کے قریب آؤ گے، دیکھنا آپ کی اپنی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی، آپ کے گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کا یہاں بھی آپ کو صلہ ملے گا، آگے بھی آپ کو صلہ ملے گا۔ تو کوشش کرو اس قرآن پاک کو سیکھو۔ تو جیسے میں نے آپ کو بولا، سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ، اور قرآن پاک سورۃ فاتحہ کی جو آپ نے مانگا اس کی تشریح اور تفصیل، اور اس کے آگے مزید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت، یعنی کہ ان کو پڑھو، سیکھو۔ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جب مسلمان صحیح مسلمان بن جائے گا تو اس کو پرواہی کو نہیں، نہ اس کی معیشت خراب ہوگی، کیونکہ اللہ صاف قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب میں یعنی کہ ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، وہ ملک ہو، وہ ریاست ہو، وہ انسان ہو، وہ فیملی ہو، پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت پورے پاکستان کی معیشت تو اس نے تنگ کر دی ہے، مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو توبہ کرو، استغفار کرو، لائن پہ آ جاؤ، صحیح مسلمان بنو۔ آپ کا تو وہ بھی حال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس وقت نیا نیا اسلام شروع ہوا تھا، تو جو قبائلی سردار آتے تھے تو بڑے فخر تھے، بڑے دور سے آواز دیتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے فوراً وحی نازل کی کہ ان کو بولے نہیں، ابھی تم ایمان میں داخل ہوئے ہو، ابھی تو آگے چلنا ہے۔ دیکھیں پہلے جو ایمان میں داخل ہوئے، اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے، جب وہ یعنی کہ مومن بنے، تو دیکھو انہوں نے قربانیاں کیا دی۔ حضرت بلال کا پڑھو نا، جب ایمان قبول کیا تو پھر کیا عشر ہوتا تھا۔ وہ حضرت سمیہ کا پڑھو، کیا کیا تھا ابو جال نے اور ابو لہب نے، اس بیچاری کو ایک گھوڑا کو ادھر باندھ دیا، ایک ادھر کو، اس کو ادھر دڑا دیا، اس کو دو حصوں میں کر دیا۔ تو دیکھو نا، یہ ہے مومنات ہیں، کتنی قربانی۔ آپ کو تو قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف دین کو اپنانا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اخلاق کو اپنے کو صحیح کرنا ہے، گھر کے ماحول کو صحیح کرنا ہے، یہ فیشن فوشن سے نکلنا ہے، یہ جو رسومات ہیں اس سے باہر نکل جانا۔ اب آپ کو تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے یار۔ آزمائش تو دیکھو نا، 1400 سال پہلے دیکھو نا آزمائش، اور اس کے پہلے دیکھو جو پیغمبر آئے، پیغمبر قتل ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا ہیں۔ یہ اہل یہود نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ان بیچاروں نے دیکھو نا، حضرت نوح بوڑھے تھے، بیوی بھی یعنی کہ قوم سے ملی ہوئی تھی، تو وہ بیوی بھی مارتی تھی تو قوم بھی مارتی تھی، بوڑھے جب وہ کشتی بناتے تھے تو یہ لوگ اس کو مارتے تھے۔ حضرت لوط کا دیکھ لو کہ حضرت لوط تو پھر بیچارے یہاں تک پہنچ گئے نا، جب وہ 2 فرشتے آئے تو حضرت لوط کہنے لگے اے مولا، میری تو نہ کوئی پارٹی ہے، نہ میری کوئی طاقت ہے، نہ کوئی فیملی ہے، میں کیسے ان کو بچاؤں گا؟ تو وہ بیچارے مجبور، ایک سائڈ پہ قوم ہوتی تھی، ایک سائڈ پہ ایک آدمی ہوتا تھا، اللہ کا پیغمبر۔ تو میرے کہنے کا مطلب پھر اللہ مدد کو پہنچتا تھا نا۔ پھر دیکھو نا حضرت لوط کے جب 2 فرشتے آئے تو کیسے اللہ نے پھر ایک چنگاڑی آواز ہی آئی ہے۔ تو ایسے ہی بڑی بڑی قومیں اللہ نے تباہ کر کے رکھ دی۔ بھئی آپ تو خوش قسمت ہیں، ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ دعائیں آ جاتی ہیں، نہیں تو ہم جہاں پاکستان اس وقت پہنچا ہوا ہے برائی میں، یہ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان رہ نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں جتنی برائیاں ساری اکٹھے ہو کر پاکستان میں آ گئی، دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، ہنس رہی ہے پوری دنیا کہ یہ ملک کیا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں یہ چلتا کیسے ہے۔ میرے سے تو جو پوچھتا میں کہتا ہوں پاکستان چلتا نہیں ہے، نہ کوئی چلاتا ہے، اللہ توکل، یہ اللہ توکل چل رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کیوں اس کو چلا رہا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر آدمی دیکھو اپنے یعنی کہ
گرے بام میں دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، کہاں ہے اللہ کا دین؟ وہ کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام آباد میں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اسمبلی میں بھی آپ نے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، کلمہ لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، لاہور ریلوے اسٹیشن پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، کدھر نافذ کیا آپ لوگوں نے؟ کہ صرف لکھ دیا تو کام ختم ہو گیا؟ یہ اسمبلی والوں کو پوچھو، ان کے اوپر چاروں طرف اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں 76 سال سے؟ یعنی کہ یہ اسمبلیاں بنتی آ رہی ہیں، سب کچھ کیا بنا پاکستان؟ پاکستان تو ہر روز برے سے برا، برے سے برا، برے سے برا، بد سے بدتر، بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تمہارے قرضے اتنے ہیں کہ اس کی قرضے کی قسط کیا، تم اس کے سود کی، سود در سود جو ہے اس کی قسط ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے اچھے لوگ یعنی کہ آگے آتے ہیں، اور جو آتا ہے پھر IMF سے مانگتا ہے، دو ہمیں، ہم مر جائیں گے، نہیں تو ہمیں دو، ہم مر جائیں گے۔ خود کہتے ہیں، میں شباز شریف تو سن رہا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں، ہم مانگتے ہیں۔ تو کیا ہے یار، مسلمان بنو نا، بیکاری کیوں مانتے ہو؟ جب مسلمان بنو گے، دیکھا نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹیم تیار ہوئی، صحابہ شروع ہوئے، تو پوری دنیا ان کے مٹھی میں آ گئی تین گئے، اتنا سونا، اتنا یعنی کہ جواہرات، پتہ نہیں کیا کچھ اونٹوں پہ لدے ہوئے آتے تھے، لوگوں کو میں تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہاں سے؟ اللہ ہی دیتا تھا نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب، مسلمان بڑھو تو کون نہیں، آپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ۔ پاکستان میں تو اللہ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آئل بھی ہے، ہر چیز ہے، زرعی یعنی کہ فصلیں ہماری ہوتی ہیں، ہر چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے، پانی ہمارے پاس ہے، ہر چیز۔ صرف ایک ہی ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ دین آ جائے گا، یہی چیزیں ہمیں فائدہ دیں گے، دین نہیں آئے گا، یہ چیزیں ہمارے لیے عذاب بنی۔ دیکھو نا، اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے، یہ اولاد اور مال فتنہ، کب؟ جب یہ اس کا غلط استعمال ہوگا، یعنی کہ مال تم حرام طریقے سے اکٹھا کرو گے تو فتنہ، غلط طریقے سے استعمال کرو گے فتنہ، اولاد کو جب تربیت نہیں دو گے وہ اجڑ جائے گی، بگڑ جائے گی، فتنہ، آپ کے لیے بھی عذاب، محلے کے لیے بھی عذاب۔ تو اس لیے ان کو فتنہ نہیں بناؤ۔ پھر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے، یہی قرآن پاک ہے۔ اس کے قریب آؤ، اس کو دیکھو، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس پہ عمل کرو، تو انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی بھی اچھی، آگے بھی یہاں بھی گھروں میں سکون، آگے بھی۔ ابھی رو رہے ہو، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، ٹمکا نہیں ہوتا، بھائی کیسے ہوگا جب نیتیں ہی خراب ہے؟ اللہ صاحب کہتا ہے نا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے۔ پھر یہ کہ جیسی عوام ویسے حکمران، اگر عوام صحیح ہو جائے گی تو حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے۔ یہ باقی دنیا میں دیکھو نا، باہر کی دنیا میں دیکھو، یعنی کہ سربراہ جو ہے نا وہ عوام اور ملک کا سوچتے ہیں، ہمارے وہ اپنے پاکٹ کا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں کہ ان کا کیسے، باہر بینکوں میں کتنا پیسہ ہوگا، باہر پراپرٹی کیسے بنے گی کہ آنے والی نسلیں جو آرام کریں۔ یہ نہیں، یہ کدھر بھی نہیں۔ یہاں یہ جو ابھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اوباما، یہ جو بائیڈن، یہ اوباما کے زمانے میں نائب پریزیڈنٹ تھا، تو اس وقت اس کا بچہ بیمار تھا، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بچے کا علاج کروا سکے، تو اوباما نے اس کو یعنی کہ ادھار پیسے دیے۔ ابھی دیکھو نا، وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ، اور بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہمارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جتنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے میڈیکل کے جو جعلی بل بنتے ہیں وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں، جو جعلی ہوتے ہیں، یعنی کہ بیماری نہیں ہوتی، ایسے ہی ملی بگس سے یعنی کہ ہسپتالوں سے ملے ہوئے ہیں، بل بنتے ہیں کروڑوں کے حساب سے۔ تو یہ تو ملک ہے، اللہ معاف کرے، ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، بندے آگے سے
یعنی کہ چھین رہے ہیں۔ تو جب آپ دین کے لیے نکلو گے، دین کے لیے کام کرو گے، یہ خود بخود اوپر جو آئیں گے نا، پھر آپ میں سے آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اللہ آپ کو نیک لوگ دے گا۔ جب نیک لوگ اوپر آئیں گے تو پھر آپ بھی خوش، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔